السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خبردار کیا کہ اپنے اوپر ایسی چیزیں یا اللہ کی نعمتیں یا ایسے عمل کو جسے اللہ نے منع نہیں کیا، حرام نہیں کیا، اس کو اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ اللہ جن چیزوں سے، جن باتوں سے منع فرماتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا قل انما حرم، فرما دیں صرف حرام کیا ہے، ربی الفواحش، تمہارے رب نے، میرے رب نے، فواحش بے حیائی سے، ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، یعنی ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے کرو یا چھپ کر کرو، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ والاسم، اور گناہ سے، والبغی، اور سرکشی سے، بغیر ناحق سرکشی سے منع فرمایا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور اس سے بھی منع فرمایا کہ تم شریک ٹھہراؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جو نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے بات، اس کے، یعنی جو اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے تم وہ لگاؤ، بہ سلطانہ، وَأَن تَقُولُوا، اور یہ کہو، اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ پہلا فرمایا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا خفیہ یا علانیہ فحاشی، عریانی، اس سے متعلقہ گناہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ علانیہ سے مراد یعنی ڈٹائی اور بے حیائی سے کوئی کام کرو، تو اس زمانہ میں تو بے حیائی کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، یا پھر میرا جسم میری مرضی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حرام ہے، بچو اس سے۔ دوسرا فرمایا والاسم، اور گناہ سے، گناہوں والے کام، کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے گناہوں سے نہ بچا جائے تو انسان کی رغبت آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں گناہ والے کاموں سے بچو۔ آگے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ کسی کو، والاسم والبغی بغیر الحق، بغیہ کہتے ہیں ایسا گناہ جو دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے، چوری، ڈاکہ، ناحق قتل، کسی کا مال کھانا، یعنی کسی کے ذاتی اپنے اختیارات کا یا کی خاطر استعمال کرتے ہوئے، یا اپنے مفاد کی خاطر، یا کسی کو کمزور سمجھ کر زیادتی کرنا بہت برا عمل ہے۔ یہ ناحق زیادتی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ پر زیادتی کی تو آپ اسی قدر اس سے بدلہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر معاف کر دیں تو یہ تو بہت اعلیٰ کام ہے۔ تو آگے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی شرک کے معاملہ میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس بارے میں ہمارے ہاں بہت بحث ہوتی ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس بارے میں میں تو ایک تجویز میری یہ تو یہی ہے کہ قرآن پاک میں شرک سے متعلق جتنی آیات ہیں، اگر وہ کوئی بھی مسلمان پڑھ لے تو سارا معاملہ حل ہو جائے۔ تو ان کی تلاش کے لیے جہاں تک مسئلہ ہے کہ اس لیے اصحاب آیات کو اکٹھا کریں، تلاش کریں، تو آج تو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، گوگل کریں اور سب آیات کو اکٹھا کریں
اور ان آیات کو ذہن نشین کریں تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ ہمیں یہ ساری باتیں کھلے ذہن کے ساتھ مسلکی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی نیت سے کرنی چاہیے۔ تو میری یہاں تک رائے ہے کہ شرک کا اگر شعبہ بھی کسی چیز میں پایا جائے نا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جو اللہ نے نہیں کی، یعنی ایسی باتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائی یا تمہیں اس بارے میں پوری تصدیق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اپنی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے۔ ویسے تو دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ بہت کبھی عمل ہے، لیکن اللہ کو سخت پسند ہے کہ دین کے معاملہ میں وہ بات کہی جائے جو اللہ نے نہیں فرمائی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس کا بدلہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے یا ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے جن کی لوگ سنتے ہیں، جن کی بات مانتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یا آپ کا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسا کام نہ کریں۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت برے عمل ہیں اور ان کی سزا یا ان کی جزا جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل سے، یعنی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، بلکہ اللہ ہمیں ہر قسمی گناہ سے بچائے، اور خاص طور پہ جو اس آیت میں 5 گناہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ بے حیائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، والبغیہ ہے، ایسا گناہ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے، اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا اور ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کی اس کی طرف منسوب کرنا۔ اللہ ان بیماریوں سے، اس گناہوں سے ہمیں کما حقوق بچائے اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اور میری یہ گزارش ہوگی اپنے سننے اور پڑھنے دیکھنے والوں کے لیے کہ میرا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس دور میں سوشل میڈیا پر غلاظت، گندگی، بے حیائی اور عریانی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ کرے اور نیکی کی بات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔